CUI کے پریزیڈنٹ سدھانشو جی، غالب صاحب وائس پریزیڈنٹ، جنرل سیکریٹری تھی یہاں پہ، آپ سبھی دوستوں کا جو JNU سے وابستہ اسٹوڈنٹ حضرات ہے یا دوسری آرگنائزیشن، کوئی نہیں میں ہی بڑھا دیتا ہوں دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ وابستہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، NSUI کا بالخصوص اور اسٹوڈنٹس کا، جنہوں نے یہاں آنے کی دعوت دی اور آپ سبھی سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملا۔ JNU ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے، ایک یونیورسٹی، ایک انسٹیٹیوشن ہے، نہ صرف دلی کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے۔ یہ آئیڈیالوجیکل سینٹر مانا جاتا ہے، ون آف دا سینٹرز آف آئیڈیالوجی، جہاں سے اس ملک کی ڈائریکشن، آئیڈیالوجیکل ڈائریکشن چیک میں بھی رہتی ہے اور کورس کریکشن بھی ہوتی رہتی ہے، اور جتنے بھی آئیڈیالوگز اس انسٹیٹیوشن نے اس ملک کو دیے ہیں، وہ مثال ہے اس انسٹیٹیوشن کی عظمت کی اور اس کے خدمات کی۔ وقت میں زیادہ لوں گا نہیں کیونکہ اندھیرا ہونے والا ہے اور وقت بہت کم ہے۔ یہاں پہ آ کے مجھے سدھانشو جی جب بات کر رہے تھے اور آپ سبھی لوگوں سے جب انٹریکشن ہو رہی تھی، اور سب سے بڑی بات جب میں JNU کے کیمپس میں آ رہا تھا، ایک اطمینان اس حوالے سے ملا کیونکہ میں نے جموں کشمیر میں اور کشمیر میں بالخصوص لوگوں کو پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے اور پارلیمنٹ الیکشن میں جب مجھے بتایا گیا، فورس کیا گیا کہ آپ کو حصہ لینا پڑے گا، لوگوں کو ایک وعدہ دیا تھا۔ میں نے زیادہ وعدے نہیں دیے تھے، یہاں پہ کشمیر کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو شاید پتہ ہو، اگر پتہ نہ ہو تو میرے کیمپیننگ کے سارے ویڈیوز، آج کل خوش قسمتی یہ رہتی ہے کہ ایک ویڈیو ایک آن لائن آپ کا فٹ پرنٹ رہتا ہے، آپ کے ثبوت رہتے ہیں، جیسے کہ وہ ایڈ آیا کرتا تھا آئیڈیا کا کہ اب آپ الو نہیں بنا سکتے ہو کیونکہ اب ویڈیو فٹ پرنٹ اور آپ کے ثبوت رہتے ہیں۔ تو آپ میری کیمپیننگ کے سپیچز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کیمپیننگ میں ایک سب سے بڑا وعدہ کیا، وہ وعدہ یہ کہ جموں کشمیر کے ساتھ جو 2019 میں کیا گیا، جو زیادتی ہمارے ساتھ کی گئی، اور اس زیادتی کے مقابلے میں جو ایک مایوسی اور نا امیدی جموں کشمیر کے لوگوں کو اور کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص ایک نا امیدی جو آئی تھی کہ اب ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ملک میں ہماری بات کوئی سنے گا نہیں، جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، اس زیادتی کو زیادتی کوئی سمجھے گا نہیں، کیونکہ BJP نے ایک ماحول بنایا ہے پورے ملک میں، انسٹیٹیوشنز کمپرومائزڈ ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، مجھے یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ جوڈیشری کا حال بھی ہمارے سامنے ہے، کتنا کمپرومائز اس انسٹیٹیوشن میں ہو چکا ہے ہمارے سامنے ہے۔ الیکشن کمیشن کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد بہت بڑے انسٹیٹیوشنز میں سے میڈیا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا جس کا کام یہ تھا کہ گورنمنٹ کو چیک میں رکھے، پاور کو چیک میں رکھے، پاور کے بیہیویئر کو چیک میں رکھے۔ اس انسٹیٹیوشن کا حال کیا ہے اب ہم جانتے ہی، وہ اب کمپرومائز نہیں ہو چکا ہے، وہ ختم ہی ہو چکا ہے۔ اب پپیٹس ہے، اب ونڈوز ہے جہاں پہ پپیٹس بیٹھتے ہیں، جو پیرٹس بیٹھتے ہیں، جو طوطی بولتے ہیں پاور کی۔ تو وہ سارے انسٹیٹیوشنز نے، یہ ان انسٹیٹیوشنز کے ذریعے BJP نے ایک ماحول بنایا پورے ملک میں کہ آرٹیکل 370 از اینٹی نیشنل آرٹیکل، یہ وائلنس، یہ سیپریٹزم، یہ سیپریشن، یہ اس سب کا ایک آرٹیکل ہے جس کو 370 کہتے ہیں۔ اور آرٹیکل 370 کا مطلب ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ وائلنٹ ہے، جموں کشمیر کے لوگ اینٹی نیشنل ہے، جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ شاید اس ملک کے حصہ نہیں ہے۔ اور BJP نے یہ ماحول بنایا تھا کہ آرٹیکل 370 اینٹی نیشنل ایک آرٹیکل تھا اور اس کا ہٹانا بہت زیادہ ضروری تھا، اور اس کا ہٹانا ایک پرو نیشنل کام تھا، ایک پیٹریوٹک کام تھا۔ تو یہ ماحول جب جموں کشمیر کے لوگ دیکھتے آ رہے تھے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ
आर्टिकल 370 को इतना नाजायज़ बनाया गया है कि इसकी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसकी बात सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है। इसका वापस आना तो वो आप छोड़ ही दीजिए। मैंने पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में एक सबसे बड़ा वादा किया, वो ये कि चाहे कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर के लोगों की उनके जो सेंटिमेंट्स है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ये मुल्क समझता नहीं है और जिसको हम भी कभी नज़रअंदाज करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि हमारे चैलेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ्स इस तक आते आते हमारी ज़िंदगी में इतने रोज़मर्रा के इतने चैलेंज होते हैं, हमारे लिए ये प्रायोरिटीज़ होती ही नहीं है, हमारे लिए सब्जेक्ट होता ही नहीं है, हालांकि ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। इस तक आते आते दिन सुबह दिन शुरू होने से होते वक्त शाम तक दिन गुजरते गुजरते आपको बैरिकेड से भी गुजरना पड़ता है, आपको बंकर से भी गुजरना पड़ता है, आपको पुलिस की ज़्यादती से भी गुजरना पड़ता है, आपको OGW के टैग से भी गुजरना पड़ता है, आपको स्टोन पेल्टर के टैग से भी गुजरना पड़ता है, आपको सस्पिशन से भी गुजरना पड़ता है, आपको बैकग्राउंड चेक से भी गुजरना पड़ता है। कोई भी एप्लीकेशन आप दो, चाहे पासपोर्ट के लिए, चाहे आप सर्विसेज के लिए, न सिर्फ आपका बैकग्राउंड चेक, आपके पूरी फैमिली का बैकग्राउंड चेक, एक्सटेंशन जितना भी आपका रिलेशन है उन सब का बैकग्राउंड चेक, और वो सब आप पूरी ज़िंदगी, पूरा दिन इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एक ऐसे माहौल में गुजार रहे हो कि आप ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, आप एक ओपन एयर प्रिजन में एक दिया गया एक टास्क आप पूरा कर रहे हो। तो उस माहौल में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपैलिटी की बात करो, ये शायद नामुमकिन होता है। वहाँ पे सर्वाइवल, चैलेंज सर्वाइवल होता है। आप सर्वाइव कैसे करोगे? आप शाम तक सर्वाइव कैसे करोगे? क्या आप उस गोली से खुद को बचा पाओगे, इस गोली से खुद को बचा पाओगे, इस डंडे से खुद को बचा पाओगे, इस जेल से खुद को बचा पाओगे, इस टैग से खुद को बचा पाओगे? कश्मीरियों के चैलेंज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपैलिटी, इस पे बात करें, वो वक्त ही नहीं मिलता है कश्मीरियों को। कश्मीरियों को वक्त नहीं मिलता है, मगर रेस्ट ऑफ इंडिया में जो हमारे लोग हैं उनके लिए वक्त ही वक्त है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ से बात करें। एक सेट ऑफ बिलीफ्स हो, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है हमारा, कहीं पे मज़हब से आता है, कहीं पे कल्चर से आता है, बट ओवरऑल जब हम कलेक्टिवली जीने की बात करते हैं, हमारा सेट ऑफ बिलीफ्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। जब हम कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ जीने की बात करते हैं, उस सेट ऑफ बिलीफ्स में कश्मीर आज के ज़माने में बीजेपी ने एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया है कि जिनके राइट्स एंटी नेशनल राइट्स थे और जिन राइट्स को छीनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और जब ये छीना गया, सबको इसके पीछे, बीजेपी के पीछे लाइन में खड़ा होना चाहिए इस ज़्यादती के लिए। मैंने ये कहा पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ्स होने चाहिए, ये मैं हिंदुस्तान के हर उस ऐवान में पहुंचाऊंगा जहां पे बात होती नहीं है, चाहे वो खुद वही पार्लियामेंट क्यों ना हो जहां पे इसको एब्रोगेट किया गया, चाहे वो मीडिया क्यों ना हो, और चाहे वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो, ये बात पहुंचाई जाएगी। और उस मुल्क में, जो हम सब का मुल्क है, जिसको हमने खुद इख्तियार किया है शर्त पे, शुरूत पे, उस मुल्क में जहाँ पे 370 को एंटी नेशनल माना जाता है, उस मुल्क में इस सब्जेक्ट पे बात होगी। और सब्जेक्ट पे बात होने के बाद माहौल बनाया जाएगा कि कश्मीर की भी बात सुनी जाए। और जब मैं आज JNU में आया और NSUI के इस प्लेटफॉर्म पे मैंने 370 के लफ्ज़ को सुना, वर्ड को सुना, मेरे लिए ये अचीवमेंट से कम नहीं है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अपने लोगों को कहना चाहूँगा कि मैंने कहा था कि इस मुल्क में 370 के हवाले से बात होगी और ज़रूर होगी। ये स्ट्रगल मैं शुरू करूँगा और इस स्ट्रगल को मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इस स्ट्रगल में ज़रूर लोग जुड़ेंगे।
آج جب NSUI اور JNU میں نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ ساتھ NSUI سے جڑے ہوئے ہمارے دوسری ریاستوں کے لوگ اس پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، ڈیبیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، یہ ہمارے لیے، میرے لیے انڈیویجولی بھی اور کشمیریوں کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کلیکٹیولی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ راستہ کھل جاتا ہے، ملک کو بتائے، سمجھائے کہ 370 وہ نہیں ہے جو BJP کہتا ہے، 370 کی حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ اینٹی نیشنل آرٹیکل نہیں ہے، اٹس این آرٹیکل آف فیتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر 370 نہیں ہوتا، جموں کشمیر کا ایکسیشن ہی نہیں ہوتا ہندوستان کے ساتھ۔ اگر 370 نہیں اڈاپٹ نہیں کرتی کانسٹیٹیوشن، اس آرٹیکل کو کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ نہیں کرتا، تو آج ہم جموں کشمیر کے لوگ اور ملک کے باقی ریاستوں کے لوگ، ہم سب کلیکٹیولی اس ساری جیوگرافک اینٹیٹی کو انڈیا نہیں کہہ پاتے۔ آج آپ فخر سے کہتے ہو کہ جموں کشمیر کے لوگ یا جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے۔ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا 370۔ اور 370 کیوں؟ سب سے بڑا کوشچن 370 کیوں؟ یہ آرٹیکل توڑنے کے لیے نہیں، یہ آرٹیکل جوڑنے کے لیے بنایا گیا۔ یہ جو جھوٹ کی مشین ہے جو 10 سالوں سے اس ملک میں حکومت کرتی آ رہی ہے، جو حقیقتوں کو اپنے حساب سے مینڈ کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل ایجنڈا کو ملک کا نیشنل نیریٹو بناتے ہیں، ان کا 370 ایک ہے اور کانسٹیٹیوشن کا 370 ایک ہے، وہ الگ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں جموں کشمیر کا، میں کہہ رہا ہوں کانسٹیٹیوشن کا۔ جموں کشمیر واز ون آف دا اسٹیٹس، پرنسلی اسٹیٹس آپ کہو یا جو بھی نام دو، جو چاہتی تھی، جس کا سوورن پاور اس وقت مہاراجہ یہ چاہتا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہے۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ جموں کشمیر ابھی اپنا فیصلہ لے رہی تھی، ایسس کر رہی تھی کہ کیا ہمیں انڈیا کے ساتھ جانا چاہیے، کیا ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے، یا موسٹ فیوریبل جو اس سوورن پاور کو، مہاراجہ کو آپشن یہ لگتا تھا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے۔ اس وقت کے دوران سٹینڈ سٹل ایگریمنٹس ہوئے اس ملک کے ساتھ، سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہوا، یا مہاراجہ نے اپنا ٹائم لیا، یا پاپولر لیڈرشپ جو تھی، جو اس وقت جیل میں تھی، وہ بھی ایسس کر رہی تھی سچویشن کو۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس وقت کتنا وقت گزرا اور کیوں گزرا۔ اس وقت کے دوران ٹرائبلز نے حملہ کیا۔ کیا وہ پاکستان کے اسٹیٹ کے کہنے پہ کیا، کیا پاکستان کا اسٹیٹ اس میں انوالو تھا؟ کچھ کہتے ہیں اسٹیٹ انوالو تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ انوالو نہیں تھا، وہ ڈیبیٹ کبھی اور کریں گے۔ ایک حملہ ہوا، اس حملے سے بچنے کے لیے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر یا ایک سورن پاور جو تھی، سورن اینٹیٹی جو تھی، اس نے اپروچ کیا یونین آف انڈیا کو، ایک دوسرے پاور کو، ہماری مدد کیجیے۔ میں نے اس بارے میں ایک پوڈ کاسٹ کیا ہوا ہے، اس پہ ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے، میں اس کو پھر سے دہراؤں گا نہیں، ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں۔ یہاں سے ایک آفر ہوئی، ہندوستان سے ایک آفر ہوئی کہ ہم، یا کنڈیشن بتائی گئی، آفر نہیں، کنڈیشن بتائی گئی، ہم ہیلپ کریں گے صرف اور صرف اسی صورت میں جب آپ ایکسیشن کا جو یہ انسٹرومنٹ ہے آپ سائن کریں، جب آپ اس ملک کا حصہ بنیں۔ اگر آپ اس ملک کا حصہ بنے تو یہ ملک اپنے دفاع کے لیے آرمی بھیجے گی جموں کشمیر سے۔ ایکسیشن آف انسٹرومنٹ سائن ہوا، ایکسیشن آف انسٹرومنٹ کے ذریعے ہم اس ملک کا حصہ بنے۔ ایکسیشن آف انسٹرومنٹ جب سائن ہوا تب کچھ گارنٹیز دی گئی اس ملک کی طرف سے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، 370 ہے کیا اور کیوں؟ یہ اس ملک کی گارنٹیز ہے، یونین آف انڈیا کی گارنٹیز ہے جموں کشمیر کو، کہ آپ کی کچھ کنڈیشنز جو کہ الگ ہے، آپ کی کچھ چیلنجز جو کہ الگ ہے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ سورینٹیز جو آپ خود مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دی جائے گی۔ ویل ہیو اے شیئرڈ سورینٹی۔ کچھ طاقتیں یونین کے پاس رہے گی، کچھ طاقتیں اسٹیٹ کے پاس رہے گی، کیونکہ آپ 2025 2024 2019 کے حوالے سے 370 کو مت دیکھیے،
اس کوشچن کو جب ایڈریس کرنا ہے کہ 370 کیوں، اب 370 کیوں کے کوشچن کو ایڈریس مت کیجئے 2019 میں جیتے ہوئے. آپ مینٹلی بھی اور پولیٹیکلی بھی اور سوشلی بھی اس ماحول کو امیجن کریں. یو گو بیک 70 ایئرز 75 ایئرز 1947 میں آپ واپس جائیے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا 370 کیوں اور اس کی امپورٹنس کیوں, اور یہ آفر کیوں ہوا تھا یہاں کی طرف سے. یہ ایک آفر جب ہوئی, I will underline the word offer, یونین آف انڈیا نے, کہ this will be the pattern of accession. یہ 370 کیوں آفر کیا گیا؟ اس ملک کا تب تقسیم ہوا on bloody lines, مذہب کے بنیاد پہ. مذہب کے بنیاد پہ دو اینٹیٹیز بنی, وہ مسلم میجورٹی نارتھ ویسٹ کا پروونس اور ویسٹ, اس وقت کا ہندوستان کا ویسٹ زیادہ تر جو نارتھ میں تھا, وہ بنے گا پاکستان. وہ بنے گا پاکستان مسلمانوں کے لیے, یہ بنے گا ہندوستان ہندوؤں کے لیے. یہ لائن کیوں کھینچی گئی؟ مسلمانوں کو, کچھ مسلمانوں کو, سبھی مسلمانوں کو نہیں. That's another debate and subject for another debate. میں چاہوں گا کہ NSUI اس پہ اور JNU میں اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہو. کیا مسلمان سچی میں پاکستان چاہتے تھے, اور کتنے مسلمان اور کون مسلمان پاکستان چاہتے تھے؟ اس پہ ڈیبیٹ ہو. جو یہاں پہ مسلمان ہیں وہ کس طرح کے مسلمان ہیں, ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی, ان کا آئیڈیا آف نیشن کیا تھا, اس پہ کبھی ڈیبیٹ ہو ضرور. جو یہاں پہ مسلمان ہیں جن کی آبادی پاکستان سے بھی زیادہ ہے, یہ رکے کیوں, یہ رہے کیوں, ان کا آئیڈیا آف نیشن کیا تھا, ان کا آئیڈیا آف نیشن کیا تھا جو اس طرف کے مسلمان بنے پھر اس لائن کے کھینچنے کے بعد. کیا ان دونوں میں کوئی ڈیفرنس تھی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. جو لائن کے دو طرف ایک ہی مذہب کے لوگ دو طرح کے ڈیسیجنز لیتے, جبکہ لائن کھینچی گئی مذہب کے بنیاد پہ, مگر اسی مذہب سے وابستہ دو طرح کے لوگ اسی مذہب سے وابستہ دو الگ الگ ڈیسیجنز لیتے. کیوں لیتے ہیں؟ آخر ان کا مورل, ان کا پولیٹیکل کمپس کیا تھا, آئیڈیالوجیکل کمپس کیا تھا, ورلڈ ویو کیا تھا جو یہاں پہ رکے, اور کیوں رکے؟ اس پہ ڈیبیٹ ہو, ڈسکشن ہو, ضرور ہو. اب چونکہ اب میں اس پہ بات نہیں کروں گا, میرا سبجیکٹ اس وقت 370 کا ہے. بات صاف ہوئی, مسلم میجورٹی سٹیٹس جو کہ اس وقت نارتھ ویسٹ میں تھے زیادہ تر, وہ بنیں گے پاکستان. ہندو میجورٹی سٹیٹس بنیں گے ہندوستان. بس مسلم میجورٹی سٹیٹس کے لیے پاکستان, ہندو میجورٹی سٹیٹس کے لیے ہندوستان. چونکہ وہ مسلم میجورٹی سٹیٹس ہے, وہ وہاں پہ اپنی آئیڈینٹی, اپنا کلچر, اپنا مذہب اپنے حساب سے جی سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں, قانون بنا سکتے ہیں. ناؤ امیجن اس سارے حالات میں کسی بھی ایک شخص کو آپ یہاں پہ کھڑا کیجئے. یہاں پہ دو گروپس بن رہے, ایک ہندوؤں کے لیے, ایک مسلمانوں کے لیے. دو گروپس اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ اس لائن پہ میجورٹی ہندوؤں کی ہے, اس لائن پہ میجورٹی پاکستان کی ہے. ان کا سیٹ آف بلیف الگ ہے, ان کا سیٹ آف بلیف الگ ہے. وہ اس طرف چلے جائیں گے, یہ اس طرف چلے جائیں گے. ایک تیسرے شخص کو یہاں پہ کھڑا کر دیجئے. یہ تیسرا شخص ہے, یہ اس کی آئیڈینٹی مسلم آئیڈینٹی ہے. یہ بھی انہی کی طرح, نارتھ ویسٹ کی طرح مسلم میجورٹی ہے. اس کے سیٹ آف بلیفز بھی اسی کی طرح ہے, جن کے بیچ میں یہ لائن کھینچی اور لائن کے اس طرف چلے گئے. جیوگرافی بھی زیادہ تر پانی بہتا ہے ادھر کی طرف. نیچرل جو راستہ ہے جموں کشمیر تک پہنچنے کا, یہ اب ٹیکنالوجی سے ہم نے راستے کھولے, ٹنلز وغیرہ. نیچر نے, جیوگرافی نے جو راستہ بنایا ہے وہ آج کے پاکستان سے, تب کے لاہور سے, آپ اوڈی سے, مظفر آباد سے ہوتے ہوئے لاہور سے پھر دلی پہنچتے. جیوگرافی ادھر کی طرف, پانی ادھر کی طرف. اچھا, بلیف, سیٹ آف بلیفز جو ہے, ریلیجن جو ہے, لائن جو کھینچی گئی اس طرف, جو لوگ ہیں اس طرف, سب کچھ اس طرف. مگر انہیں آفر ہو رہا ہے آپ آئیے اس طرف, آپ آئیے اس طرف. آپ اگر آئیں گے اس طرف, آپ یہ جو آپ کی آئیڈینٹی ہے اس طرف آنے کے باوجود بھی بچا سکتے ہیں.
اس کے لیے ہم آپ کو کچھ رائٹس دے دیں گے. Forget the word special. There is nothing special in 370. Nothing special. یہ ایک آئیڈینٹی کو, ایک اسٹیٹ کو آپ بتا رہے ہیں کہ اگینسٹ آل آڈز آپ آئیے اس طرف, الگ ہم آپ کو رہنے نہیں دیں گے. وہ بھی کہتے ہیں الگ ہم آپ کو رہنے نہیں دیں گے. اب یہ کہہ رہے کہ آپ آئیے اس طرف. سوال یہ کرے گا کہ لائن آپ نے کھینچی, چاہے اس نے کھینچی چاہے اس نے کھینچی, ہم اس میں شریک نہیں تھے. لیٹ دس بی ٹولڈ ٹو دا نیشن آف انڈیا. یہ جو سب ہم پہ آ رہا ہے نا, جس کا خمیازہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے. وی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ان دا ڈویژن آف انڈیا, ان دا ڈویژن آف سب کانٹیننٹ. نتھنگ. یہ آپ لوگوں کی کارستانی تھی. پھر جو آپ نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سب غلط تھا, جموں کشمیر کے لوگ اس نتیجے پہ اس سے پہلے کب کا پہنچ چکے تھے. وی لیوڈ کلیکٹیولی. یہ جو کبھی سوال ہوتا ہے نا نیشنل کانفرنس کا نام, جب نیشنل کانفرنس بنی 1933 میں یا 1931 میں, اس کا نام پڑا تھا مسلم کانفرنس. دین اٹ واز چینج ٹو نیشنل کانفرنس. بہت سوال ہوتے ہیں کشمیر میں زیادہ تر, یہ نام کیوں چینج ہوا. یہ نام اس لیے چینج ہوا, جیسے ہم آج, پہلا جواب میں ان کو دے دوں گا جو کشمیر میں یہ سوال پوچھتے ہیں. جیسے ہم آج سوال پوچھتے ہیں, اٹھاتے انگلی اٹھاتے ہیں بی جے پی پہ کہ یہ ملک ایک خاص مذہب کے لیے نہیں ہے, یہ ملک ہر ایک مذہب کے لیے ہے. اسی طرح اس ملک کو چلانے والی تنظیم کسی ایک خاص آئیڈینٹی کی نہیں ہونی چاہیے, مذہبی آئیڈینٹی کی نہیں ہونی چاہیے. یہ سب کے لیے ہونی چاہیے. This what a person from Jammu Kashmir, particularly from Kashmir or from the minorities in rest of India, expects from BJP. اور یہی ہمارا سوال ہوتا ہے, بی جے پی غلط کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی ایک خاص آئیڈینٹی ہے, ان کی ایک خاص مذہب کے ساتھ آئیڈینٹی ہے. یہ سرو کرتے ہیں خاص مذہب کے انٹرسٹ کو. اگر ہم آج سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک ریپریزنٹیٹیو پولیٹیکل پارٹی جو ڈیموکریسی میں ہے, اس کی آئیڈینٹی کسی خاص کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی فار آل. کسی خاص مذہب کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی فار آل. جب یہ تلوار ہم پہ پڑی, ہمیں سمجھ میں آیا کہ ایک ریپریزنٹیٹیو اینٹی پولیٹیکل پارٹی ڈیموکریسی میں کسی خاص مذہب کا چولا نہیں پہننی چاہیے. اسی طرح سے 1931 میں, 33 میں یا 30s کے ڈیکیڈ میں نیشنل مسلم کانفرنس کو تبدیل کر کے نیشنل کانفرنس بنانا, جو ہم 100 سال کے بعد سمجھے. جموں کشمیر کے لوگ, جموں کشمیر کی لیڈرشپ 100 سال پہلے, ہندوستان کی آزادی سے 20 سال پہلے یہ بات سمجھ چکی تھی کہ نیشنل کانفرنس یا مسلم کانفرنس وہ اینٹی بنے گی جو جموں کشمیر میں سب کے لیے ہوگی, نہ صرف مسلمانوں کے لیے. That's why it became National Conference from Muslim Conference. Now I come back from کشمیر. میں اب کشمیر کو ایڈریس نہیں کر رہا ہوں, کشمیر کے لوگوں کو ایڈریس نہیں کر رہا ہوں, میں اب کشمیر, میں ریسٹ آف انڈیا کو ایڈریس کر رہا ہوں. جو بات آپ کو بعد میں سمجھ میں آئی, ہم وہ بات پہلے ہی سیکھ چکے تھے, ہم وہ بات پہلے ہی سمجھ چکے تھے. ہم میں کلیکٹیولی جینا, کلیکٹیولی سروائیو کرنا, ہم یہ آپ سے پہلے جی چکے تھے, سمجھ چکے تھے. We were a plural society, a diverse society. Much before India learned to become a diverse society, a plural society. I had a recent conversation, اب میں نام نہیں لوں گا اس لیڈر کا, ملک میں اس کے خلاف بہت پچھلے 10 سالوں سے پروپیگنڈا بھی چلا ہے, میڈیا نے بھی کام کیا ہے, تو وداؤٹ ہز پرمیشن میں اس کا نام نہیں لوں گا, شاید اس کے خلاف ان الفاظ کو استعمال کیا جائے. ہی سیڈ, نہرو نے جو یہ آئیڈیا, نہرو کا یہ جو آئیڈیا آف انڈیا ہے, it didn't come from الہ آباد, جس کا انہوں نے نام بدل دیا ہے پریاگ راج. It didn't come from Ganga Jamna. Find its roots. اس کو ٹریس کرو آپ. یہ جو نہرو نے آئیڈیا آف انڈیا, کلیکٹیو, ڈائیورس, پلورل, and India for all,
یہ جو آئیڈیا آیا یہ یہاں سے نہیں آیا, یہ اوپر سے آیا, یہ کشمیر سے آیا. It's something that Nehru learned from or inherited from Kashmir. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لائن کھینچی اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا, اس میں کوئی ہمارا ہاتھ نہیں تھا. اب آپ نے لائن کھینچی, لائن اس طرف ہندو میجورٹی, اب اسے آپ جموں کشمیر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرف آئیے. When we come to this side, there's a question. یہ میجورٹی ہے. آج کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے ہماری آبادی وہاں پہ 1,40,00,000. یہ جو ریسٹ آف انڈیا ہے آج کے آبادی کے حوالے سے 1,40,00,000,000. تو اسے اپنی آئیڈینٹی بچانے کے لیے چیلنجز دکھیں گے. I cannot change the identity of this entity, this population. 1,40,00,000 لوگ, 1,40,00,000,000 لوگوں کی آئیڈینٹی بدل نہیں سکتے. We can have no influence. ہم ڈیموگرافک چینج نہیں کر سکتے, ہم اکنامک چینج نہیں کر سکتے, ہم کلچرل چینج نہیں کر سکتے. بٹ آن دا کنٹری 1,40,00,000,000 لوگ, 1 کروڑ لوگوں کی, 1.5 کروڑ لوگوں کی آئیڈینٹی ان ٹرمز آف ڈیموگرافک چینج, ان ٹرمز آف اکنامک چینج, ان ٹرمز آف انوائرمنٹل چینج, ان ٹرمز آف کلچرل چینج کر سکتے ہیں. اس میں پوٹینشیل ہے. سو ہاؤ ڈو آئی سیو مائی سیلف؟ میں کیسے بچاؤں خود کو؟ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آؤ, آپ اپنی آئیڈینٹی بھی بچا سکتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو یونین ہے, جو پارلیمنٹری یہ جو ڈیموکریسی ہے, اس میں پارلیمنٹ کے پاس رائٹس ہے. یہ ان سارے اسٹیٹس کا فیصلہ لے سکتی ہے, یہ اس اسٹیٹ کا بھی فیصلہ لے گی. ٹھیک ہے, ان اسٹیٹس کا یہ فیصلہ لے گی. یہ جو پارلیمنٹ ہے, ان اسٹیٹس کے پاس وہ پولیٹیکل پاور ہے یہ پارلیمنٹ میں اس ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کر سکے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ وچ نہ صرف NSUI یا JNU کو سمجھنا ضروری ہے, بلکہ انٹائر جو پاپولیشن ہے ہمارے ملک کی, جن کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 370 کیوں. میں اسی کویشچن کو ایڈریس کر رہا ہوں. اتر پردیش, UP, مدھیہ پردیش, راجستھان, بہار, گجرات, بنگال, پھر گو ڈاؤن ساؤتھ, ان کے پاس پاپولیشن ہے. پاپولیشن کے نتیجے میں ان کے پاس نمبرز ہے پارلیمنٹ میں, یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں ڈیسیجن میکنگ کو. پرانے اتر پردیش کے پاس ابھی بھی, ارسٹوائل اتر پردیش کے پاس ابھی بھی 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں. بنگال, راجستھان, اب گجرات سے لے کے ایسٹ تک جائیے, یہ ساری بڑی اسٹیٹس ہیں. اکثر اسٹیٹس ان میں سے جن کے پاس 30 سے زیادہ سیٹیں ہیں, 50 سے زیادہ سیٹیں ہیں ان ریاستوں کے پاس. تو پارلیمنٹ میں جب لیجسلیشن ہوگی, دے ہیو نمبر ٹو انفلوئنس. تو وہ ان کے اسٹیٹس کے جو انٹرسٹ ہے, ان انٹرسٹ کو بچانے کے لیے ان کے پاس نمبرز ہے. دے آر اے سبسٹینشیل پارٹ آف لیجسلیشن میتھمیٹیکلی. ہم 6 ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ نمبر 1, آپ مجھے بتائیے 500 more than 540 members. Out of 540 members, -6, you still have more than 535 members. آپ بتائیے یہ 5 لوگ, 6 لوگ, how can they change, influence a legislation, کسی بل کو, کسی پالیسی کو, because all it boils down to is numbers. پارلیمنٹ میں unfortunately the decisions are made on the based on numbers. کشمیر کو کل کیا کھانا ہے آج, it will be decided in parliament purely based on numbers. کشمیری کو کیا پسند ہے اس بنیاد پہ نہیں, کشمیری کو کیا کھانا ہے, کشمیری کو کیا کھانے کی ضرورت ہے اس بنیاد پہ نہیں. چونکہ BJP کے پاس پارلیمنٹ میں نمبرز ہے, it will be decided in parliament. چونکہ BJP کے پاس UP سے نمبرز آئے ہیں, اس لیے وہ پارلیمنٹ میں کشمیر کے کھانے کا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. How do I defend myself from this onslaught? اب اس کوشچن سے میں کیسے خود کو بچا سکتا ہوں؟ دوسرا, یہ جو سارے پارلیمنٹ میں یہ جو ان کے پاس نمبرز ہے, اسٹیٹس ہے, ان کی
identity, it's almost same, not entirely same in terms of religion. تو ان میں زیادہ کلیش نہیں ہے, تو اس میں خطرہ نہیں ہے کہ یہ نمبرز کا غلط استعمال کر کے ڈیموگرافک چینج کرے, یہ نمبرز کا غلط استعمال کر کے ایک دوسرے کی ریلیجس آئیڈینٹی چینج کرے, ریلیجس فریڈم چینج کرے. بہار اور اتر پردیش میں یہ پرابلم نہیں ہے کہ بہار اور اتر پردیش, یا بہار اتر پردیش میں اور دوسری گجرات میں یہ پرابلم نہیں ہے, کوشچن ہی نہیں ہے کہ اتر پردیش کے پاس نمبر زیادہ ہے, گجرات کے پاس کمپیریٹیولی نمبر کم ہے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے, کوشچن یہ ہے کہ یو پی نمبرز کے بنیاد پہ ریلیجس فریڈم پہ حملہ کرے گی گجرات کے. یہ کوشچن ہی نہیں ہے, چونکہ گجرات کے اور یو پی کے اور ریسٹ آف انڈیا کے ریلیجس بلیفز آلموسٹ سیم ہیں. مگر جموں کشمیر جب جڑتا ہے, جموں کشمیر نیچرلی ہیز اے کوشچن. آپ انہیں کہہ رہے کہ اس لائن کے اس طرف مت جاؤ جہاں پہ جاتے وقت اس کو وہ سوال ہوگا ہی نہیں. He will not have a concern or she will not have a concern to address کہ میں ریلیجس آئیڈینٹی کو کیسے بچاؤں, میں اپنی ڈیموگرافی کو کیسے بچاؤں. مگر جب اس طرف آتا ہے, لائن کے اس طرف آپ اسے انوائٹ کرتے ہیں, یہاں پہ میجورٹی کچھ اور ہے, تو یہ سوال تو ہوگا. ہاؤ ڈو یو ایڈریس دیٹ کوشچن؟ You address, and I repeat the question, why 370? کیوں یہ کشمیر نے مانگا کم تھا, ہندوستان نے آفر زیادہ کیا تھا کیونکہ ہندوستان کی مجبوری تھی. This was to address that question, that concern. ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرف آتے ہو, the number of those, that number of question of numbers جو میں ابھی بول رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں نمبرز کی بنیاد پہ اسٹیٹس کا فیصلہ ہوگا, that will be addressed. We will divide the subjects. کچھ سبجیکٹس کے ڈیسیجنز جو ہے that those decisions will be taken in parliament. باقی کے سبجیکٹس جو ہے that will be decided by the state. That is shared sovereignty. اسی لیے we have subject. یونین لسٹ ہے, اسٹیٹ لسٹ ہے اور کنکرنس لسٹ ہے. وی ہیو 3 lists of subjects, اور وی ہیڈ 3 lists of subjects. اور اس میں جموں اینڈ کشمیر نے جو when this all was being bargained or this all was being discussed, مہاراجا نے, and which was then also put on table by the popular leadership, elected leadership, شیخ صاحب کی قیادت میں, they said ٹھیک ہے, we come to you but we will cede only 3 subjects to you. یہ جو ہم ڈویژن کر رہے ہیں سبجیکٹس کا, we will cede only 3 subjects to you. ریسٹ جو ہے, جو ہماری یہ کنسرنز ہے, ہماری آئیڈینٹی, ہمارا کلچر, ہماری ڈیموگرافی, ہماری ایکولوجی, ہماری اکانومی, اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہمارے کنسرنز ہیں, آپ کے ساتھ آنے میں جو ہماری کنسرنز ہے کہ ہم خود کو بچا سکیں, not for religious identity entirely, but more for cultural identity, unique identity. Kashmir was more diverse than any other part of India and still continues to be, and it learned to live in diversity much more before India, rest of India could learn. تو اس ڈائیورسٹی کو بچانے کے لیے, اس کلچرل ڈائیورسٹی کو, اس آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے دے bargained. دے سیڈ کہ ہاں ہم آئیں گے, مگر یہ جو سبجیکٹس ہے جو ہم سیڈ کرتے ہیں کہ جس پہ یہ نمبرز ڈیسائیڈ کریں گے, ہم 3 ہی سبجیکٹس آپ کو دیں گے, اس پہ آپ یہ سارے نمبر جو ہے یہ ڈیسائیڈ کریں گے. باقی کے سبجیکٹس ہم ڈیسائیڈ کریں گے خود, کیونکہ those subjects belong to us. میں کشمیر میں کیسے کھاؤں, how does that subject belong to someone from UP, someone from Kerala, someone from Gujarat? How do I speak? What should be the language on the boards? How does someone from UP or Kerala or Bengal or from Gujarat decide that? What do I wear? یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. میری ریلیجس آئیڈینٹی کیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو آئی وانٹ ٹو پریکٹس مائی ریلیجن. میں گجرات کے لیے کیسے ڈیسائیڈ کروں, میں کشمیر میں بیٹھ کے
کیرلا کے لیے کیسے ڈیسائیڈ کروں؟ اسی طرح سے کلچر، اسی طرح سے اکانومی، اسی طرح سے ایکولوجی. آپ آج کشمیر میں جائیے، اب کشمیر کی ایکولوجی کی حالت دیکھیے، ہم نے کہاں پہنچایا کشمیر کو. یو ول انڈرسٹینڈ وٹ آل ڈڈ دی فور فادرس آف دا کانسٹیٹیوشن سیو. نہرو کا آپ اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیجیے 370 کے حوالے سے. ہی آلسو سیڈ پارلیمنٹ میں جو انہوں نے کہا، اٹس ناٹ انٹائرلی فار ریلیجن، it's more for culture, it's more for ecology, he said. Diversity in the geography, he said. آپ ایک ایکولوجیکلی سینسیٹیو ایریا کا دروازہ 100 کروڑ 150 کروڑ لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے، اس جگہ کی حالت کیا ہوگی؟ یو کین امیجن. سو وی سیڈ فار آل دیز ریزنس، کلچرل ریزنس، ریلیجس ریزنس، economic reasons, ecological reasons, we said کہ we will cede 3 subjects to you. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، اس پہ آپ کریں. That is foreign affairs, defense and communication. Rest all the subjects اس پہ ہم خود لیجسلیٹ کریں گے. We will decide کہ ہمارے اسکولز میں کیا پڑھایا جائے گا، کیسے پڑھایا جائے گا، کس لینگویج میں پڑھایا جائے گا. We will decide کہ ہماری لینگویج کیسی ہونی چاہیے، ہمارا فوڈ ہیبٹ کیسا ہونا چاہیے، ہماری اکانومی کیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے. بیکاز وی ہیو آور اون چیلنجز. میں یو پی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا ہوں. دے ہیو دیئر اون چیلنجز، دے ہیو دیئر اون آئیڈینٹی، دے ہیو دیئر اون سیٹ آف بلیفس، دے ہیو دیئر اون کلچر. آئی ول ناٹ انڈرسٹینڈ ان کے کلچرل سینسٹیوٹیز کیا ہے، کلچرل ویلیوز کیا ہے، اسی طرح سے دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ. سو دیز آر دا 3 سبجیکٹس. آپ لے لیجئے، آپ ان پہ ڈیسائیڈ کر لیجئے، باقیوں پہ ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں گے. دے سیڈ یو آر مور دین ویلکم، وی آر ہیپی ٹو ڈو دیٹ، وی آر گلیڈ ٹو ڈو دیٹ. تو اس کے لیے 370 کا آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے اڈاپٹ کیا، جس کے ذریعے کشمیر نے ایکسیشن جو کیا، اس ریلیشن شپ کا نیچر جو ہے لکھا گیا کہ یہ ریلیشن شپ کس طرح کا ہوگا. ناؤ اگر آپ اس زمانے میں خود کو مینٹلی لے پائے، وہ تصور کر پائے کہ چیلنجز کیا تھے، یا اگر میں تھوڑی سی ہیلپ کر پایا، اگر میں کر پایا یہ کام کہ آپ کو اس ماحول کے چیلنجز، سرکمسٹانسز سمجھا پایا کہ جموں کشمیر نے کس ماحول میں ایکسیشن کیا، then you understand کہ 370 کی ضرورت کیا تھی. Now the question is، اگر یہ 370 تب نہیں دیا گیا ہوتا، اگر یہ ایشورنسز، اگر یہ سیکیورٹی تب نہیں دی گئی ہوتی، کیا یہ کشمیری لائن کے اس سائڈ آتا؟ کیا یہ آ پاتا؟ کیا یہ ڈیسیجن لے پاتا؟ اور کیا اسے فریڈم تھی وہ ڈیسیجن لینے کی؟ ہاں، تب یہ فریڈم تھی. اٹ واز این انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی. یا آپ آج کہہ رہے کہ یہ وہ جو RSS کا جو آن لائن ٹرول آرمی ہے کہ یہ پشتوں سے ہماری زمین ہے، یہ ہماری ہولی لینڈ ہے، پشتوں سے ہماری زمین ہے، جو وہاں پہ رہنے والے کشمیری ہے یہ چلے جائے پاکستان. یہ آج ہمت آئی ہے نا دھوکہ دے کے جموں کشمیر کے لوگوں کو، آئیے اس طرف، آپ کے لیے سب کچھ ہوگا، آپ کے لیے آزادی ہوگی، آپ اپنے فیصلے کرنے کی. یہ ہندوستان سب کا ہے، یہاں پہ ڈائیورسٹی ہوگی، پلورلٹی ہوگی، ایکویلٹی ہوگی، کانسٹیٹیوشنلٹی ہوگی. آپ آئیے. 70 سال تک وہ دھوکہ دیتے گئے. پھر 70 سال کے بعد ایک آئیڈیالوجی آئی، اس نے پورے ملک کو گمراہ کیا. اس گمراہی کے نتیجے میں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہو، یہ زمین تو ہماری تھی ہمیشہ سے، آپ چلے جائیے. تب یہ سوال نہیں تھا جو آج یہ ٹرول آرمی کرتی ہے کہ پشتوں سے ہماری تھی. یہ تب بھی جموں کشمیر کے رہنے والوں کی تھی، آج بھی جموں کشمیر کے رہنے والوں کی تھی. اور تب یہ آزادی تھی کہ یہ فیصلہ لے سکے کہ اس طرف آئے یا نہ آئے. کاش اسی وقت کہا ہوتا کہ 70 سال کے بعد ہم جو یہ آج جو یہ گارنٹیز دے رہے ہیں، 70 سال کے بعد یہ ہم گارنٹیز چھین لیں گے. ہم ہندوتوا کا ایجنڈا جو ہے آپ پہ لاگو کریں گے.
یہ سیکولر ملک نہیں ہوگا, ڈائیورس ملک نہیں ہوگا, پلیولیرٹی پہ یقین کرنے والا ملک نہیں ہوگا, کانسٹیٹیوشنلٹی پہ یقین کرنے والا ملک نہیں ہوگا. یہ کلیکٹیو آئیڈینٹیٹیز کو سیلیبریٹ کرنے والا ملک نہیں ہوگا. یہ وہ ملک ہوگا جو یہ سارے وعدے توڑے گا اور ہندوتو کا ایجنڈا لاگو کرے گا, آپ کو غلام بنائے گا, آپ کے سارے فریڈم جو ہے آپ سے چھینے گا, رائٹ ٹو چوز آپ سے چھینے گا. آپ کا ڈیسیجن آپ کے ذریعے نہیں لیا جائے گا پارلیمنٹ میں یا کہیں اور, نمبرز کے بنیاد پہ زبردستی لیا جائے گا, جس پارلیمنٹ میں آپ کے پاس کبھی بھی قیامت تک آپ کے پاس نمبرز نہیں ہوں گے. اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ دیئر. اور یہ کویشچن صرف جموں کشمیر کے لیے نہیں ہے, ملک کے ہر ایک ریاست کے لیے ہے, اور آہستہ آہستہ ہر ایک ریاست سمجھ رہی ہے how obnoxious and how dangerous this question is. یو پی میں, بہار میں یا کیرلا میں بیٹھ کے کوئی کل کو نارتھ ایسٹ کا فیصلہ کرے پارلیمنٹ میں اگینسٹ دا ول اینڈ وشز آف دا پیپل آف نارتھ ایسٹ, نارتھ ایسٹ والے کر کیا پائیں گے, کر کیا پائیں گے؟ کیونکہ آپ نے جس طرح سے یہ ماحول بنایا ہے, سینٹرلائز کیا ہے اس ڈیموکریسی کو, یہ فیصلہ اس سٹیٹ کا آپ لیں گے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں اس سٹیٹ کے نمبرز بہت کم ہیں, 10-15 اس سارے ریجن کے ملا کے. یہاں سے 500 بھی زیادہ نمبرز, 500 سے زیادہ نمبرز ہیں. اگر نمبرز کے بنیاد پہ سٹیٹس کا فیصلہ سٹیٹس کی مرضی کے خلاف لیے جانے لگے تو ہر ایک ریاست پہ یہ خطرہ ہے. اور وہ ریاستیں جو اپنی پاپولیشن چیک میں رکھتی ہے فار گڈ ریزنز, ان پہ تو ہمیشہ یہ تلوار ہے کہ ان کا فیصلہ وہی ریاستیں ہمیشہ لیں گی جو اپنی پاپولیشن کو چیک نہیں رکھتی ہے, ان پیرامیٹرز کو چیک میں نہیں رکھتے. یو پی میں, یو پی سارے ہندوستان کا, بہار یا گجرات یا مدھیہ پردیش یا کوئی بھی اور ریاست سارے ہندوستان کا فیصلہ لے گی. کیوں؟ یو پی سے ہی کشمیر کا فیصلہ ہوگا. کیوں ہماری پاپولیشن زیادہ ہے, ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. I'm sorry for being blunt. It boils down to that. کیوں زبردستی؟ کیونکہ ہمارے پاس پاپولیشن زیادہ ہے. پاپولیشن کا مطلب ہمارے پاس پارلیمنٹ میں نمبر زیادہ ہے, اور بدقسمتی سے اس پاپولیشن کا پولیٹیکل الائنمنٹ جو ہے وہ ہندوتوا رائٹ ونگ کے ساتھ ہے. So that means we will always be subservient to the whims and wishes of that population. As simple as that. کوئی آئیڈیالوجی نہیں, کوئی ایجوکیشن نہیں, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں, کوئی ورلڈ ویو نہیں, کوئی انڈیکیٹرز نہیں, کوئی اکانومی نہیں, کچھ نہیں. Nothing will be the guiding factor. آپ کے فیصلے ہمیشہ ایک پاپولیشن لے گی, based on population, based on numbers. How do we say that? We save it in a manner کہ یونین میں we should have a shared sovereignty. ساری کی ساری sovereignty ہمیں سینٹر کو نہیں دینا ہے, سینٹرلائز نہیں کرنا ہے. We should have a shared sovereignty. کچھ sovereignty states کے پاس ہونی چاہیے so that they are able to defend themselves against some aggression. They are able to defend themselves against the numbers, brute majority based on the numbers. Decisions taken by that brute majority based on the numbers. کچھ تو چیزیں ہو جو اسٹیٹ کی اپنی ہو, جو خود بچا سکے, جو اب سمجھ میں آ رہا ہے پورے ملک کو, یا اب آنے والے وقت میں سمجھ جائے گا پورا ملک. ہم 70 سال پہلے وہ چیلنج سمجھ چکے تھے. We knew کہ everything should not be centralized. اگر ہم اس ملک کے ساتھ آ رہے, سب کچھ ان کے ہاتھ میں دینا صحیح نہیں ہے. ان کے مطلب سینٹر کے ہاتھ میں دینا صحیح نہیں ہے. We should have a shared sovereignty. کچھ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے جن کو بچا کے ہم اپنی آئیڈینٹی بچا سکے while being in this collective identity, while being part of this collective identity called India. ہم نے وہی یہ گیم آف نمبرز, یہ پاپولیشن کا ناجائز فائدہ اٹھانا, we could foresee all this. ہم نے کچھ گارنٹیز مانگی تھی جس کی بنیاد پہ اس سارے علاقے میں پولیٹیکل آئیڈیالوجی کتنی بھی رائٹ ونگ کیوں نہ ہو, مگر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. اس ریاست کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. یہ ریاست
اسی حساب سے چلے گی جس حساب سے یہاں کے لوگ چاہتے ہوں گے, اینڈ اٹ ول بی پارٹ آف دیٹ کلیکٹیو انڈیا ایز ویل. دیٹ از وائی وی ہیڈ 370. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا, یہ اب بورنگ بھی ہو جائے گا اور آپ کو اذیت بھی ہوگی. 370 پہ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, کیونکہ درد بہت گہرا ہے. درد اس لیے بہت گہرا ہے کیونکہ زخم بہت گہرا ہے. زخم اس لیے بہت گہرا ہے چونکہ یہ جسم پہ نہیں لگا ہے, یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے کلیکٹیو کانشنس پہ لگا ہے یہ زخم. اینڈ ڈونٹ فول یور سیلفس. میڈیا کچھ بھی بتاتی ہو آپ کو, مودی کچھ بھی بتاتا ہو آپ کو, اگر اس کویشچن کو, اس زخم کو, اس دھوکے کو ایڈریس نہیں کیا گیا, یہ جو کلیکٹیو کانشنس میں یہ جو زخم ہے نا, نہ صرف رہے گا بلکہ اور گہرا ہوتا جائے گا. ناٹ فار ایئرس بٹ فار دا جنریشنز ٹو کم. So it is necessary for the idea of collective India, a diverse India, India for all, in which you can at the same time be a Muslim and be an Indian. You can be a Hindu and at the same time be an Indian. You can have a different language from Hindi heartland but still be an Indian. As much as Indian as someone from UP, Bihar or Madhya Pradesh. آپ کے کپڑے شاید میرے کپڑوں سے مختلف ہو, آپ کو اپنے حساب سے لباس پہننے کا حق ہے اور مجھے اپنے حساب سے لباس پہننے کا حق ہے, اور we can collectively still be Indian. آپ مسجد میں بھی جا سکتے ہیں, اب دوسرا مندر میں بھی جا سکتے ہیں, مندر سے باہر آ کے, مسجد سے باہر آ کے, اندر اگر آپ کی آئیڈینٹی ہندو آئیڈینٹی تھی, وہاں پہ مسلم آئیڈینٹی تھی, یہاں پہ ان دونوں کی, مسلم کی بھی اور ہندو کی بھی ایک کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے, دیٹس انڈین. اگر آپ آج یہ ریالٹی نہیں ہے, یہ ایک زمانے میں تھی, ایک خواب ہمیں دکھایا گیا تھا, یہ خواب ہمیں دکھایا گیا تھا, جو خواب دیکھے ہم اس طرف آئے. اب اگر ہم سب چاہتے ہیں اس خواب کو ہم جیے, ٹو ریئلائز دیٹ ڈریم, to live that dream, you have to understand جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ 370 کیوں تھا. You have to understand how and why the states should protect their identity. You have to stand with the people of Jammu and Kashmir. چونکہ یہ onslaught جموں کشمیر سے شروع ہوا, رکا نہیں جموں کشمیر پہ, یہ ایک ایک کر کے ہر ایک ریاست پہ, نہ صرف ہر ایک ریاست, ہر ایک کلچرل اینٹیٹی جو کہ الگ الگ کلچرل اینٹیٹیز ہے, ریلیجس آئیڈینٹیز ہے, ہر ایک تک یہ onslaught پہنچے گا. کلاس جو الگ الگ ہے, جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, سوشل کلاسز, یہ ہر ایک تک پہنچے گا. تو if you want that diverse India, a collective India, an India for all, a democracy which we all, میں نے بھی 1000 جگہوں پہ کہا ہے, میں اس کے بعد میں this should be the last time, کیونکہ I have not come here to sell that. میں آیا ہوں لوگوں کی بات بتاؤں, اسی لیے کہتا ہوں کبھی کبھی وہ مثال, we have given blood for that. وہ ایک آئیڈیا جو آپ نے دکھایا تھا, my father was assassinated. There are thousands of examples in Kashmir اس طرح کی, جنہوں نے خون دیا, ہر طرف سے خون دیا گیا, جنہوں نے خون دیا کہ یہ آئیڈینٹی جو ہے, جو آئیڈیا ہے, اس آئیڈیا کو ریئلائز کرے. ہم نے خون نہیں دیا ہے کہ 70 سال کے بعد آپ ہمیں دھوکہ دو اور ہم اس دھوکے کو بھی ڈیفینڈ کریں, ہم آپ کے اس دھوکے کے غلام بنتے رہیں, نہیں. ہم نے خون دیا ہے اس آئیڈیا کے لیے. آپ کو بھی ہمت کرنی ہے, آپ کو خون دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کے خون کو محفوظ رکھے, ہمارے جوان کے خون کو محفوظ رکھے, چاہے وہ ہندو ہے, مسلم ہے, بودھ ہے, عیسائی ہے, سکھ ہے, ایتھسٹ ہے, جو بھی ہے, اللہ ہر کسی کے خون کو محفوظ رکھے. مگر آپ کے خون میں وہ گرمی لائے, حرارت لائے کہ آپ اس آئیڈیا کے لیے کھڑے ہو جس آئیڈیا پہ ہم
میں آپ سبھی کا شکر گزار ہوں, NSUI کا شکر گزار ہوں. بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, میں آج اتنا ہی کہہ پایا کہ 370 کیوں, اور 370 اس لیے, اگر 370 نہیں دیا گیا ہوتا جموں کشمیر نے ایکسیشن ہی نہیں کیا ہوتا, اور آج ہم اس ہندوستان کو نہیں جانتے ہوتے جس کا حصہ جموں کشمیر ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگ دل سے اسی طرح اس ملک کا حصہ خود کو سمجھے, تو آپ 370 کی امپورٹنس کو سمجھے, 370 کی واپسی کے لیے ہم سبھی کا ساتھ دیں. میں آپ سبھی کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ.